ناظرین آداب، میں ہوں خالد شہباز گواہ کے اسٹوڈیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں جناب عامر علی خان صاحب، جو نیوز ایڈیٹر ہے دی سیاست ڈیلی کے اور ممبر آف لیجسلیٹو کاؤنسل۔ عامر صاحب، آپ کا گواہ کے اسٹوڈیوز میں بہت بہت خیر مقدم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے کہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ 26/11/26/11 جو آج کی تاریخ ہے، کانسٹیٹیوشن کی بھی 75ویں سالگرہ ہے اور سیاست اخبار نے بھی 75 سال مکمل کیا، اور آپ کے MLC بننے پر بھی بہت بہت مبارکباد۔ شکریہ۔ کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو شروع وہیں سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ آپ نے دستور بچاؤ کا نعرہ لگایا، جی، اور کل ہی سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ سوشلسٹ اور سیکولر ورڈز کو نکالا جائے۔ اگر اس طرح کے حالات چلتے رہے تو کیسے ہم دستور بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دستور جو فریم ورک ہوتا ہے، جو ٹائم ٹیبل، جیسا اسکول میں اگر آپ جاتے ہیں تو جو ٹائم ٹیبل رہتا ہے، ویسا ہی دستور ہے ملک کو چلانے کا۔ اب اس میں اگر سیکولر کوئی آ کے بولیں گا کہ ہم یہ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اپنی ومز اینڈ فینسیز کے اوپر اگر چلانا چاہیں گے، تو ملک کا پٹری پہ سے اگر ٹرین اتر جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو یہ ایک ہر وقت کوشش رہی ہے، اور خاص طور پہ 100 سال جب RSS کی بھی ہو رہے ہیں تو RSS بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے مفاد کے واسطے کچھ بھی تبدیلی لائے۔ جیسا مثال کے طور پر میں آپ کو وقف امینڈمنٹ بل کی بات کروں۔ جی، وقف امینڈمنٹ بل، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، اسی میں وقف امینڈمنٹ بل کی بھی بات اگر دیکھیں تو وقف امینڈمنٹ بل جو آئی ہے، آپ مینیفیسٹو میں یہ کہتے ہیں کہ وقف قانون جو بنایا گیا ہے، وقف ایکٹ جو بنایا گیا تھا، جی، اس میں بہت سارے اچھائیاں ہیں، ہم اس کو روبہ میں لانے کی کوشش کریں۔ پھر سڈنلی ایک سال گزرتا نہیں، آپ BJP یہ بولتی ہے کہ ہم وقف میں ترمیم لانے والے ہیں۔ ترمیم، میں ایک ہی چیز یہ بول رہا ہوں کہ ترمیم کب آتی؟ یا تو آپ پہلے خامی بتائیے، اس کے بعد اس کو درست کرنے کی بات کریے، یا یہ ہونا کہ اگر خامی آپ نہیں بتا رہی تو جو ایگریو پارٹی ہے، مثال کے طور پہ وقف بورڈ کی بات آ رہی تو مسلمان بتائیں گا کہ یہ قانون میں فلاں چیز غلط ہے، اس میں آپ ترمیم لائیے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایک کسی کے دماغ میں آیا کہ وقف میں امینڈمنٹ ہونا چاہیے، 40 امینڈمنٹ کے ساتھ آپ وقف بل ڈالیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقف امینڈمنٹ بل کے اوپر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ 2024 کا جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا تھا، اس سے پہلے اگر دیکھیں گے تو مسلمانوں کا رول، یا مسلمان بہت ہی خاموشی کے ساتھ ووٹ ڈالنا ہے، بس یہ طے کر لیے تھے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ کی طاقت بتائی گئی، اور مسلمان جس طریقے سے ووٹ ڈالا، اسی لیے BJP کو 272 میجک فگر ریچ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ پھر ریچ اگر وہ 272 ہونا ہے تو کیسا ہونا؟ پھر پولرائزیشن ہونا چاہیے۔ تو وقف امینڈمنٹ بل کے اوپر جو حرکت ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں اکسانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، چاہے وقف امینڈمنٹ بل ہو یا پھر کہیں اور درگاہ پہ، مسجد پہ، کہیں نہ کہیں کچھ ایسے اٹیکس ہو کے پھر سے مسلمانوں کو سڑکوں پہ لانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ مسلمان اپنے حق کے لیے یا اپنے مذہب کے لیے سڑک پر آ سکتا ہے، اور اگر آزادی مل جائے گی مسلمانوں کو، جیسا کہ انڈیا الائنس والے دینے والے ہیں یا جیسا کہ کانگریس دینے والی ہے، تو یہ طریقے سے بتا کے یہ کوشش پھر سے ایک پولرائزیشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کس طرح سے روکا جا سکتا ہے اس کوشش کو؟ دیکھیے، جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جمہوریت کے حساب جمہوری انداز میں ہم روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکتا ہم جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے ہماری بات رکھنا ضروری ہے۔ ہوتا یہ کہ ہم احتجاج کرتے، باہر نکلتے یا دھرنا دیتے، یہ چیز اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں پہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اس سے ہو رہا یہ کہ جو معصوم ہندوستانی ہے، خاص طور پہ غیر مسلم ہندوستانی جو معصوم ہے، 80% میں سمجھتا ہوں کہ معصوم ہے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایک خطرہ نظر آ رہا ہے۔ جیسا حیدرآباد کی اگر مثال لیں گے تو حیدرآباد میں ایک نعرہ مشہور ہے، کہیں بھی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، جائے ڈسٹریس کال سمجھیے آپ، جی، جو ہوتا ہے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ جب مکہ مسجد بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں پولیس والوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں سٹارٹ کریں، فائرنگ کیوں سٹارٹ کریں؟ تو بولے کہ مسلمان نعرے تکبیر اللہ اکبر بول رہا تھا، مطلب حملہ کرو بول رہا تھا۔ وہ لوگ واقف نہیں تھے کہ کیا ہے نعرے تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مگر یہ ایک آ گیا کہ ایسا دکھا کہ ڈسٹریس کال ہے، اب حملہ کرو، پولیس والوں کو مارو، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ تو ویسا ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے کو اکسانے کی کوشش ہو۔ تقریباً 100 دن آپ کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں عملی سیاست یعنی پالیٹکس تک کا جو سفر ہے، جو ٹرانزیشن ہے، اس میں کیا ڈفرینس آپ نوٹ کر رہے ہیں انسائڈ دا سسٹم؟ انسائڈ دا سسٹم، دیکھیے ابھی 100 دن تو ہو گئے ہیں یقیناً،
جی لیکن ایک بار بھی ابھی کونسل میں قدم نہیں رکھا. تو حلف برداری کے بعد سے پہلی بار اب اگر 9 دسمبر سے سیشن شروع ہوتا ہے تو جب کونسل میں جانے کا اتفاق ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. یقیناً ابھی ایز آف ناؤ اگر آپ پوچھے 100 دن میں کیا کرے تو 100 دن میں یہ کہوں گا کہ میں نے پورے ریاست میں آہستہ آہستہ ایک نئے جو ضلع بنے ہیں 30 اس میں سے میں سمجھتا ہوں شاید 8-9 ضلع میں کور کیا ہوں جی اور حقیقت جاننے کی کوشش کیا ہوں. اگرچہ کہ صحافت میں تھے وقت بھی یہی کام ہوتا تھا لیکن اب حقیقت جاننے کی کوشش کیا ہوں دوسرے نظریے سے. اس لیے کہ ہم صحافت میں جب تھے تو ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجتے تھے یا ایک درخواست بھیجتے تھے کہ اس پہ یہ ناانصافی ہو رہی اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اب پولیٹیکل عملی سیاست میں آنے کے بعد یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ لیٹر میں یہ ہو رہا کہ آپ یہ چیز غلط ہو رہی اسے درست کریے تو اتھارٹیٹیولی آپ بول سکتے. یہ فرق ضرور دکھ رہا. جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ NLC بننے سے پہلے بھی آپ نے کئی ڈسٹرکٹس کا دورہ کیا, جائزہ لیا, تو آپ کی نظر میں ان کمیونٹیز میں, ان ڈسٹرکٹس میں موسٹ پریسنگ پرابلم جو کہتے ہیں ہم, وہ کیا ہے؟ جو ڈسٹرکٹ میں جا رہے ہیں پہلے تو وقف بورڈ مسلمانوں سے ریلیٹڈ پہلا مسئلہ آتا وقف بورڈ کا. جی قبرستان کا ہو, عیدگاہ کا ہو, مسجد کا ہو اور وقف پراپرٹی کے تحفظ کا معاملہ ہو, سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں گے تو تعلیمی معاشی مسائل تو ہر ایک کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے اور زیادہ ہے. تو اب تک یہ نظریہ اضلاع جاتا تھا لیکن کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ لوگوں کو ہم جا کے دیکھیں اور وہاں پہ ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ لوگ آ کے ڈائریکٹ ہم جس سے ملنا تھا ہمارا نمائندہ جو میٹنگ آرگنائز کرتا تھا اس میں اٹینڈ کر لیتے تھے. لیکن غربت کس حد تک ہے, کیا سطح پہ مسلمان رہ رہا ہے, وہ دیکھنے کا پہلی بار تجربہ ہوا. گراس روٹ لیول. یہ جو مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اکثر سیاسی جماعتیں چاہے وہ نیشنل ہو یا اسٹیٹ لیول کی ہو, وعدے کرتی ہیں کہ ان پرابلمس کو حل کیا جائے گا الیکشن سے پہلے. اکثر یہ وعدے پورے نہیں ہوتے. کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کانگریس گورنمنٹ سے ان مسائل کے حل کو لے کر؟ دیکھیے کانگریس گورنمنٹ اپنی جگہ ہے, بڑے لیول پہ ہم بات کریں, ورنہ میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھتا ہوں کہ اخبار کی یا میرے جرنلسٹک بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے آج ایوان تک مجھے پہنچانے میں کانگریس پارٹی کا, راہل گاندھی کا یا اسٹیٹ گورنمنٹ کا, ریونت ریڈی صاحب کا, بہرحال ان کا ہاتھ رہا ہے. مگر صحافتی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آج میں عملی سیاست میں جب آیا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ کانگریس گورنمنٹ یقیناً ایک بہت بڑے شیطان کا مقابلہ کر رہی ہے. اس لیے کہ ہر اعتبار سے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو یا مذہب سے جوڑنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. شاید اسی لیے جو 6 گارنٹیز آئے تھے کانگریس کے وہ غریب عوام کے لیے آئے ہیں. اب غریب کے کیٹیگری میں مسلمان بھی آ جاتا, دلت بھی آ جاتا, قبائلی بھی آ جاتا. تو غربت کو ہٹانے کے واسطے جو کانگریس کام کر رہی ہے اس میں اس کا فائدہ یقیناً مسلمان کو بھی ہوگا بہت زیادہ. پرسنلی اگر میری آپ شخصی طور پہ میں بات کروں گا تو میں یہ کہوں گا کہ اب ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ سیاست میں آنے کا. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے 6 سالہ دور میں 2030 تک میرا جو ٹرم ہے اس میں کم از کم 1 لاکھ خاندانوں تک یا 1 لاکھ خاندانوں کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہونا, یہ میں ایک ٹارگٹ لے کے چل رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ اچیو کرنا ممکن ہو جائے گا. راہل گاندھی کی بات کی آپ نے, ہائی کمان کی بات کی, اور حال ہی میں جو اردو اکیڈمی کا ایوارڈ فنکشن ہوا اس میں چیف منسٹر نے خاص طور پر آپ کا نام لے کر کہا کہ آپ ہائی کمان کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا ہے. کیا اس سے آپ کی کریڈیبلٹی میں, اتھارٹی میں, پارٹی لائنس میں جو آپ فیصلے لینا چاہتے ہیں اس میں کوئی قوت ملتی ہے, کوئی اتھارٹی میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیے جنرلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریونت ریڈی صاحب کے بیان کے بعد اس بات کو تقویت مل گئی یا اس بات کے یہ اعزاز ملا ہے کہ میرٹ بیسس پہ جی کوئی جیسا کہ خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹی پہ یہ الزام لگتا ہے کہ فلاں جگہ پیسے لے کے دیے, فلاں اپنا اثر رسوخ لگائے, تو ریونت ریڈی صاحب کے بیان کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ پیورلی آن میرٹ کانگریس پارٹی یا سینٹر سے آئیں گے تو ملکارجن کھڑگے ہوں یا راہل گاندھی کے بعد کے بیان کے بعد یا ان کے انٹرونشن پہ یا ان کے ایڈوائس پہ میرا انتخاب عمل میں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلی چیز سب سے بڑی کریڈیبلٹی یہ آ گئی کہ اخبار نے یا میں پرسنلی کہیں جا کے کسی سے یہ چیز نہیں پوچھا تھا. لیکن شاید جو 75 سالہ تاریخ ہے یا سیاست کے جو کارنامے ہیں 75 سال میں مختلف ٹرسٹ کے ذریعے یا لاوارث ناشوں کے ذریعے, ایمپلائمنٹ کے ذریعے, تعلیم کے میدان میں, شاید اسی کی بنا پہ میرا انتخاب کیا گیا.
اور چونکہ گورنر کوٹا سے ہونے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سیٹ کے لیے ایلیجیبل تھا، اسی لیے میرا انتخاب ہوا۔ جی، طویل عرصہ بیت گیا گورنمنٹ قائم ہو کر، دیکھا جائے تو 5 سال میں 1 سال جو مکمل ہو رہا ہے 20% آف دی ٹرم آف دی گورنمنٹ، اور ابھی تک کوئی منسٹر مسلم ریپرزنٹیشن نہیں ہے منسٹریل پوسٹ کے لیے۔ آپ کے نام کی بھی کافی بات چل رہی ہے کہ آپ بھی منسٹر کے لیے ایلیجیبل ہیں، تو اگر آپ منسٹر بن جاتے ہیں تو آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ یقیناً 1 سال ہو گیا ہے گورنمنٹ آ کے، لیکن 6 مہینے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ تھا میرا جب MLC کی بات آئی تھی، اس کے بعد سیاسی عدالتی کشاکش میں یہ چیز رک گئی تھی، لیکن اب اگرچہ کہ سیریسنس تو ہے منسٹری دینے کا، کون سی منسٹری ملے گی، مجھے ملے گی یا کسی اور، چونکہ اور 9 MLC سیٹس آنے والے ہیں تو وہ پارٹی ڈیسائیڈ کریں گے کس کو دینا۔ اگر میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ میرے کو منسٹری یا وزارت مل رہی، کون سی وزارت ملے گی ایک دوسری چیز ہے، اگر وزارت بھی ملتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو بھی ماتحت ادارے آتے ہیں اس میں جتنا ہو سکتا شفاف رہنے کی کوشش کروں گا، جتنا زیادہ لوگوں تک ڈپارٹمنٹ سے فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کو کوشش کر کے شفاف رکھ کے عوام تک اس کی فلاح و بہبود پہنچنے کی کوشش کروں۔ کسی وجہ سے اگر یہ منسٹر کا جو آپ کہہ رہے ہیں جی۔ وہ بات اگر نہیں ہوتی ہے، منسٹر آپ نہیں بنتے، تو آپ کا کیا ایجنڈا ہوگا؟ ایز اٹ از میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الوقت جو کام کر رہا ہوں سیاسی اتھارٹی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو بھی منسٹر رہیں گے ان کے پاس جا کے کام کرنے کا جو سپیڈ ہو سکتا ہے کہ سلو ہو جائیں گی، لیکن کام کرنے کا یا جو پلانز میں بنا کے رکھا ہوں کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ پلانز کی تجاویز منسٹر کے سامنے رکھیں گے، چیف منسٹر کے سامنے رکھیں گے اور اسے روبامہ لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ سیاست اخبار تو اپنی جگہ، لیکن آپ نے حال ہی میں اپنی MLC کی جو سیلری تھی وہ ملٹ فنڈ میں دے دی۔ میری عمر کے، میری جنریشن کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو آپ بتائیے کہ ملٹ فنڈ ہے کیا؟ ملت فنڈ شروع ہوا تھا کہ ایک آدمی روزانہ اگر 1 روپیہ دیتا ہے، تو تلنگانہ کی اگر ہم بات کریں گے تو 50 لاکھ مسلمان ہیں، 50 لاکھ روپے روزانہ جمع ہو سکتے یا 50 لاکھ روپے مہینے کو جمع ہو، تو یہ شروع ہوا تھا کہ ایک آدمی 1 روپیہ دیں گا، اس کا حصہ دار بنے گا، وہ رقم ہم لے کے غریبوں تک جو ان کے پریشانیاں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش۔ اب ملت فنڈ کے ذریعے لاوارث مسلم ڈیڈ باڈیز کی بھی تدفین عمل میں آتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے اس کی پوری زندگی کا سفر انتقال تک کا اس کا انتظام ملت فنڈ سے ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اس کے چاہے وہ برتھ سرٹیفکیٹ کا معاملہ ہو تو وہ ہم ملت فنڈ سے یا سیاست کے ہیلپ لائن پہ رجوع ہو سکتے ہیں، ان کی وہاں ہیلپ کرنے کے بعد ان کی تعلیمی اعتبار سے ان کی ترقی کے لیے، ان کے اندر ہنر پیدا کرنے کے لیے یا نوکری ملنے کے لیے اسکل میں جو اضافہ ہونا چاہیے اس کے واسطے کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد نوکری مل جاتی ہے، دو بدو کا سسٹم آتا ہے، تو نوکری کے بعد شادی کی جب بات آتی ہے تو میچ میکنگ کا بھی ایک کام ہو جاتا ہے ملت فنڈ کے ذریعے۔ میچ میکنگ کے بعد ان کے بہتر مستقبل کے لیے یا ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کہیں نہ کہیں نوکری کی جہاں پہ اچھی نوکری مل سکتی ہے وہاں کے رائے بتائے جاتے ہیں۔ ویسا ہی دوسرے کام جو ہوتے ہیں وہ ملت فنڈ کے ذریعے ہوتے ہیں، تو ایک امبریلا آرگنائزیشن ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ سیلری ڈونیٹ کرنے کا جو بھی کام ہو رہا ملت فنڈ کے ذریعے ہی اگر ہوتا ہے تو ہم ایک ایسی امبریلا آرگنائزیشن بنا سکتے جس سے کہ ہر آدمی اگر آتا ہے ملت فنڈ کے دفتر کو آتا ہے یا سیاست کے دفتر کو آتا ہے تو ملت فنڈ سے جو کام ہو رہے ہیں یا سیاست کے ذریعے جو کام ہو سکتے ہیں ان کو ہم ایک سینٹرلائز طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ سیاست اخبار کے بھی آپ ایڈیٹر ہیں، اور جرنلزم کے جو ایتھکس ہے، جو پروسیسز ہے، جو ٹیکنالوجیز اینڈ ٹولس ہے، ہر دن بدل رہے ہیں، ہر دن چینج ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اردو صحافت آج بھی انہی ایتھکس پر مبنی ہے جس پر قائم کی گئی تھی؟ دیکھیے اردو صحافت کمیونٹی جرنلزم جیسا اگر دیکھیں گے تو اردو صحافت ایک کمیونٹی جرنلزم، اور جہاں تک کمیونٹی کا تعلق ہے، کمیونٹی کو فائدہ پہنچانے کی بات ہے یا کمیونٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اردو صحافت کوئی بھی ہو وہ پہلے اپنے یہ فرائض کی یہ ذمہ داری نبھاتی ہے، بعد میں دوسری چیزیں۔ ہر پارٹی کا اسٹیٹمنٹ تو آتا ہے، لیکن جہاں پہ کمیونٹی کی معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ اردو اخبار یا اردو صحافت اپنا کردار ضرور نبھاتا ہے، چاہے وہ صحافتی اعتبار سے ہو یا ایز لیڈر آف اپوزیشن ہو، حکومت پہ تنقید کرنے کے اوپر بھی ہو، وہ اپنا کردار ضرور نبھاتا ہے۔ صحافت اور پولیٹکس دونوں کی آپ نے بات کی، اور یہ تو سپر پاورز سمجھے جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے۔ آپ جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہے۔ کیا ایسا کوئی لائک مائنڈیڈ پریشر گروپ بنایا جا سکتا ہے جس سے سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ پر سینسیٹیو ایشوز پر کوئی پریشر قائم کیا جا سکے؟ کیا ایسا کوئی پلان ہے؟ دیکھیے منسٹری ایک ملیں گی اقلیتی امیدوار کو یا اقلیتی چہرے کے نام پہ،
جی ایک منسٹری مل سکتی ہے، لیکن دعوے دار منسٹری کے نہیں لیکن حصے دار بننے کی جو کوشش ہے وہ کافی دانشور موجود ہے ہمارے قوم میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ ایک تھنک ٹینک ہو یا ایک کولیبریٹو گروپ ایسا بنے جس سے کہ ہر مہینے میں ایک اجلاس ان کا ہو، 3 مہینے میں ایک بار چیف منسٹر سے ملاقات بھی ہو ان کی، تاکہ ایک نمائندہ باڈی بنے جو کہ اپنے مسلمانوں کے جو مسائل ہے بیٹھ کے مہینے میں ڈسکس کریں، 3 مہینے میں ایک بار چیف منسٹر تک یہ بات پہنچائے، تاکہ ان کا کیا ریسپانس رہتا ہے چیف منسٹر کا، اس کے اوپر پھر کوئی کلیکٹیو کام ہو سکتا ہے. آپ نے اکثر امپلائمنٹ کی اور انشورنس کی بات کی اپنی تقاریر میں، یہ کیا ویژن ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان کی سیاست جاری، بلکہ ابھی ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے پرنسٹن یونیورسٹی اور کولمبیا یونیورسٹی کے ذریعے کرایا گیا، 50 دانشوروں کا انتخاب کیا گیا تھا، 400 پولنگ بوتھس، 100 پارلیمنٹری اور اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کو کا انتخاب کر کے وہاں پہ یہ سروے ہوا. اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت یا مسلمانوں کے تعلق سے ملک سے وفادار نہ ہونے کے تعلق سے کافی حد تک غیر مسلموں میں یہ زہر پھیل چکا ہے اور زہر پھیلنے کے لیے یقیناً ایک ہی بی جے پی پارٹی ذمہ دار ہے، یا بی جے پی، آر ایس ایس اور ان کے ہم نوا جماعتیں ذمہ دار ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کا جو پہلی بار ایگزامپل ہوا ہے، موب لنچنگ کا ایک تجربہ ہوا تھا، بلکہ اگر میں پہلے سے شروع کروں تو ہر 10 سال میں ایک بار ایک کمیونل رائٹ ہوتا ہے، جس کے بعد مسلمانوں کی جو معیشت تعمیر ہو کے بن کے بلڈنگ کی جب صورت اختیار کرتی ہے، ایک فساد ہوتا ہے اور وہ بلڈنگ کولیپس ہو جاتی ہے. تو یہ ہر 10 سال میں ہوتے آیا ہے. بابری مسجد سے پہلے بھی ہوا تھا، بابری مسجد کے بعد بھی ہوا، 2002 میں سب سے بڑا حادثہ ہوا تھا مسلمانوں. لیکن بابری مسجد کی شہادت کے بعد میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں میں تعلیمی شعور جاگا تھا. 2002 کے فساد کے بعد ایک مسلمانوں کے درمیان نیٹ ورکنگ، لیکن اس کے بعد اب جو 2014 سے 2024 کا دہا گزرا ہے، اس میں نت نئے طریقوں سے مسلمانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. کہیں داڑھی ٹوپی کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں کھانے کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے، کہیں کرتا پاجامہ یا کپڑے پہننے کے نام پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ جو ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اس کا مقابلے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان معاشی طور پہ پہلے طاقتور بنے تاکہ ہم ہر چیز کو عبور کر سکتے. اور دوسرا فکر جو ہے وہ انشورنس پالیسی کی ہے. لائف انشورنس پالیسی میں حلال حرام کے چکر میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر لائف انشورنس حرام ہوتی تو سعودی عرب میں آج جو قانون لاگو کیا گیا ہے کہ آپ بغیر لائف انشورنس کے سعودی عرب میں روزگار نہیں حاصل کر سکتے. تو حرام اور حلال یہ فرق معلوم ہو جا رہا. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر مسلمان اپنی لائف انشورنس کرائے، اور کرائے بھی تو کرائے 1 لاکھ 2 لاکھ کی نہیں، کم از کم 5 لاکھ کی لائف انشورنس کرانا چاہیے، تاکہ کل کے دن خدا نخواستہ اگر مسلمان کی جان لی جاتی ہے تو وہ 1 سال 2 سال 5 سال اگر پریمیم پے کرتا ہے تو شاید 10 20 25 ہزار 50 ہزار روپے پے کریں گا پریمیم. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کی جان جاتی ہے تو حکومت کو ایکسیڈنٹ اگر موب لنچنگ کے ذریعے یا مار کے اس کی جان لے لیتے ہیں تو حکومت کو 10 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں. 50 ہزار روپے وہ دیتا ہے، لیکن گورنمنٹ کو دینا پڑتا 9 لاکھ 50 ہزار اپنی جیب سے. تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو جائے گا کہ مسلمان مرا بھی تو 10 لاکھ کا ہو جائے گا. تو حکومت اس کو دیکھ کر کم از کم مسلمان کی جان کی فکر کرنا شروع کر دی. یہ انشورنس کی بات ہے. اور رہا سوال، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک مسلمان چھوٹا کاروبار شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ آج کل میکینک ہو یا سیل فون کا میکینک ہو، وہ اگر اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا کے یا جو بھی جمع پونجی رہتی وہ لگا کر ایک دکان لگاتا، اگر وہ دکان کو نقصان پہنچا دیا جاتا یا دکان کو جلا دیا جاتا ہے، پھر سے دکان لگانے کے لیے اس کی پوری زندگی نکل جاتی یا 5 سال 10 سال نکل جاتے. اگر اس کا انشورنس رہا تو حکومت ایک تمانیت رہتی کہ اس کا انشورنس کی رقم اسے مل جائے گی، پھر وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا. تو اسی لیے یہ حکمت عملی کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انشورنس ہونا بھی ضروری ہے. معاشی طور پہ اگر ہم طاقتور رہیں گے، ہمارا بزنس رہے گا، ہمارے پاس روزگار رہے گا، نوکری رہے گی، تو میں
سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارا لوہا منوانے کے لیے کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کے اپنی حصہ داری نبھا سکتے ہیں. اسی لیے انشورنس اور روزگار پہ توجہ دیتے ہیں. انٹرویو کے ابتدا میں جیسا ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہائی کمان نے آپ کا نام ریکمینڈ کیا تھا، اور احمد پٹیل صاحب جس طرح ہوا کرتے تھے کہ ایڈوائزر سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل لیول پہ کوئی ایڈوائزر نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی پیشکش کی جاتی ہے اس طرح کی تو آپ کا کیا خیال؟ میں ایک چھوٹی ریاست ہے تلنگانہ، اس میں ایک ابھی داخلہ لیا ہوں. تو پورے انڈیا میں یا بلکہ دلی میں اور زیادہ لوگ بھی ہوں گے جس کا ہم واقف نہیں ہیں، لیکن اگر یقیناً تلنگانہ کے مسلمانوں کے تعلق سے یا ساؤتھ انڈیا کے مسلمان ہوں یا کہیں پر بھی پورے ہندوستان کے مسلمان ٹرسٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں میری عمر کے حساب سے اور قابلیت کے حساب سے بہت بڑا رول ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بلایا جاتا ہے تو یقیناً میں ضرور جاؤں گا، اور یقیناً میں یہ کہوں گا کہ اب تک کے سیاستدان ایسا ایڈوائز نہیں کرے ہوں گے جو میں کر سکتا ہوں. یہ بات دعوے کے ساتھ. ایک آخری سوال، حال ہی میں جو مہاراشٹر کے الیکشنز ہوئے ہیں اور کانگریس کا جو پرفارمنس رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پرابلم رہا؟ کیا آپ ای وی ایمس کو دو دیں گے یا انٹرنل کانفلکٹ جو ہوتی ہے کانگریس پارٹی کی وہ ذمہ دار؟ ہو سکتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کے انتخاب میں کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا ہے، تھوڑا سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں بھی کچھ چیز رکی تھی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں اس بات کی پرزور وکالت کرتا ہوں کہ بیلٹ پر الیکشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ ای وی ایم پر یقیناً میرے کو تو ڈاؤٹ ہے کافی زیادہ. یہ ڈاؤٹ یقین میں اس وقت بدلا جبکہ میری ایک ملاقات ہوئی تھی ڈی آر ڈی ایل کے سائنٹسٹ سے، جنہوں نے جب انہیں معلوم ہوا کہ میں اخبار سے تعلق رکھتا ہوں یا پیشے صحافت سے تعلق رکھتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ کیا کہ ای وی ایم کے تعلق سے آپ کا کیا جی ذہن میں. تو میں نے کہا کہ مجھے 100% ڈاؤٹ ہے ای وی ایم ٹیمپر ہو سکتا. آف کورس ایلان مسک کا بھی بیان آیا تھا کہ ای وی ایم ٹیمپر ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ کہا کہ مجھے ای وی ایم پر ڈاؤٹ ہے. تو میرے ساتھ جو دوست لوگ موجود تھے انہوں نے اس بات کا حیرت کا اظہار کیا. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ آپ مشین لائیے، کس میں کتنی سیٹنگ ہے ہم بتا کے بول سکتے ہیں، مگر وہ مشین آنا پڑے گا ڈی آر ڈی ایل، ڈی ایم آر ایل یا بہرحال ڈیفنس کے جو بالکل ہائی اینڈ انسٹیٹیوشنز ہے ان کے پاس ہی آئے گا. تو وہ ایک ایک مشین کا جائزہ لے کے اس میں بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے کی سیٹنگ ہے. تو اس کے بعد سے یہ یقین ہو گیا کہ اب اگر ہو سکتا ہے، امید تو تھی سپریم کورٹ سے کہ وہ بیلٹ یا جاتے جاتے یہ ہوں گا کہ سپریم کورٹ کا ایسا ججمنٹ آئیں گا جس میں کہ ای وی ایم پہ روک لگیں گی یا ای وی ایم کہیں نہ کہیں مشکوک ہو جائیں گا اور بیلٹ کے اوپر. جی. لیکن وہ ہوا نہیں. پھر بھی دیکھیں گے کہ جون کے بعد اگر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہوتا ہے تو جب دوسرے نئے چیف جسٹس آتے ہیں تو شاید ایک امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس تک جب تک فیصلہ ہو. انٹرویو کے ان سوالات میں جو ہم سے رہ گئی بات یا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اگر وہ نہیں ہے تو کوئی میسج آپ جو بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ نہیں، ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ حالات جس طرح پرانے زمانے میں حیدرآباد میں ہوا کرتے تھے کہ حالات ہم پرسکون ہیں لیکن کشیدہ ہیں، تو ویسا ہی میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں حالات ہمارے لیے سازگار تو نہیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا اور بالکل آہستہ آہستہ ثابت قدمی کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں حالات بدلیں گے اور حالات ہمارے لیے بھی یا عام ہندوستانی کے لیے بہت بہتر ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ تشریف لانے.